فقہ دور رسالت میں، فقہ دور صحابہ میں اور فقہ دور تابعین میں، تو جب صحابہ کا دور ختم ہونے لگا اور تابعین کا دور شروع ہوا تو اس دور تابعین میں بڑے بڑے شہر فتح ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف عرب کی سرزمین تک، جزیرۃ العرب تک نہیں رہا، بلکہ جزیرہ عرب سے باہر نکل گیا، اور جن کی وجہ سے جب وہ اسلام پھیلا ہے تو وہاں کی زبانیں بدل گئی۔ جو علاقہ فتح ہوا، سمجھے، مثال تو بھائی ایران فتح ہوا تو ایران کی زبان الگ ہے، سمجھے، اور دیگر علاقے ہیں، سب کی زبانیں الگ ہو گئی، اور سب کے طرز زندگی جو ہے وہ عرب سے بالکل الگ تھا۔ تو جب یہ سب چیزیں الگ ہو گئی تو عرب اور عجم کے اس اختلاط کے سبب اصول و ضوابط اور فقہی تدوین کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی جب کوئی مسئلہ بتایا جائے تو حالات کے پیش نظر بتائے جائے۔ تو اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کیے گئے، اور ایک مدرسہ اس زمانے میں مدینے میں تھا، اور اس مدرسے کے جو نگران اعلیٰ تھے، اس مدرسے کے جو محتمم تھے، اس مدرسے کے جو ناظم تھے، سمجھے، وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے۔ تو سعید ابن المسیب جو تھے یہ نظریاتی طور پر اہل حدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آج کل کے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا نام آج سے نہیں ہے، ہمارا نام تو دور تابعین سے ہے، اور چور بولے زور سے۔ تو کوئی آدمی اگر اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ لیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، ان کو کلمے کی تصدیق کرنی پڑتی، اقرار باللسان تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اہل قرآن ہیں وہ لوگ قبر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نام جب سے ہے جب سے قرآن ہے، سمجھے، جب کہ وہ عذاب قبر کے منکر ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں جب سے حدیث ہے جب سے ہم ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ مشہور واقعات سناتے ہیں کہ دیکھیے مدینے میں جو مدرسہ تھا اس مدرسے کے جو نگران اعلیٰ تھے وہ حضرت سعید ابن مسیب تھے، اور یہ نظریاتی طور پر اہل حدیث تھے۔ دیکھیے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نظریاتی طور پر نظریاتی طور پر اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کے جمع کرنے والے تھے، ان کا مشغلہ تھا حدیث کو جمع کرنا، جو راوی جہاں ہے اس راوی کے پاس جانا، وہاں سے حدیثیں لینا، سندوں کو ذکر کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ تو جو آدمی جس مشغلے میں رہتا ہے اس کو اس مشغلے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی پڑھاتا ہے تو اس کو مدرس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ایک آدمی قرآن سناتا ہے تو اس کو قاری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ایک آدمی تفسیر بیان کرتا ہے تو اس کو مفسر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اہل حدیث کہا جاتا ہے یہ مروجہ اہل حدیث نہیں ہے، ان کا نام تو وکٹوریا نے اہل حدیث الاٹ کیا ہے، ان اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل حدیث سے مراد حدیث کو سند کے ساتھ جمع کرنے والے احباب کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ تھا جس کے نگران کون تھے؟ سعید ابن المسیب تھے، اور ایک مدرسہ عراق کی سرزمین پر، اور اس کے نگران اعلیٰ تھے حضرت علقمہ اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ دونوں جو تھے ان کا نظریاتی طور پر یہ دونوں اہل الرائے کے نام سے مشہور تھے۔ اہل الرائے کیوں؟ محدثین کا کام ہوتا ہے حدیث کو جمع کر دینا، اور اہل الرائے کا کام ہوتا ہے ان سے مسائل کا استخراج کرنا، وہ ہوتے ہیں سند کو جمع کرنا۔ یہ محدثین جو ہوتے ہیں، اہل حدیث جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مزاج ثنا سے کیا کہتے ہیں؟ وہ الفاظ ثنا سے رسول ہوتے ہیں۔ اہل حدیث یعنی محدثین جو ہوتے ہیں، محدثین الفاظ ثنا سے رسول ہوتے ہیں، اور فقیہ اہل الرائے جو ہوتے ہیں وہ مزاج ثنا سے رسول ہوتے ہیں، سمجھے۔
محدثین الفاظ دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، قوی ہے، اس میں کون سے راوی کیسے ہیں، وہ حدیث سننے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ فیصلہ کر لیتے تھے. لیکن وہ الفاظ کے حد تک ہی محدود تھے. لیکن فقہا اہل الرائے جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کو سننے کے بعد فوراً اس مقام پر پہنچ جاتے تھے جس مقام پر وہ پہنچنا چاہتے تھے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، دیکھیے ہم لوگ رات دن بھینس کا دودھ پیتے ہیں، پیتے کہ نہیں پیتے؟ اور اگر کوئی آدمی دودھ نہیں پیتا ہے چائے تو ضرور پیتا ہوگا. اب آپ جو ہے اگر حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو بھینس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جاموس. کیا کہتے ہیں ہم؟ جاموس. اب یہ بتائیے جاموس کا لفظ حدیث میں کہیں آیا ہے کہ جاموس جو ہے وہ ایسا جانور ہے جو حلال ہے؟ پورے حدیث کی کتابوں کو آپ ڈھونڈ لیجئے، چھان لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا لبن الجاموس جائز، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. لحم الجاموس حلال، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. پورے حدیث کو ڈھونڈ لیجئے آپ. اب علماء اکرام نے اس دودھ کو بھی حلال قرار دیا ہے، اس کے گوشت کو بھی حلال قرار دیا ہے. سمجھے؟ تو وہ کیسے قرار دیا ہے؟ اب ان کے ایک طریقہ کار ہے. ایک غیر مقلد میرے پاس آئے، میں نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حدیث دانی کا آپ کو دعویٰ ہے، تو آپ بتائیے کہ جاموس کا دودھ اور جاموس کا گوشت کیسے حلال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قیاس کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ قیاس کب سے ہو گئے؟ آپ کے پاس تو حدیث اور قرآن ہے، حدیث اور قرآن کے علاوہ آپ عوام کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں. کہیں گے نہیں ہم قیاس سے مسئلے کو بتاتے ہیں. ہم کہا ٹھیک ہے، قیاس کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے اس کو قیاس کیا ہے. کس کے اوپر؟ اس کو ہم نے قیاس کیا ہے کس کے اوپر؟ چوپائے کے اوپر. کہ 4 پیر والے جو جانور ہوں گے، جس کے 4 پیر ہوتے ہیں اور 4 پیر کے علاوہ 2 کان، 1 سر جھکا ہوا، سمجھے، ایسا جانور جو ہے کیا ہے؟ حلال ہے. میں نے کہا بھئی اگر 4 پیر والے اور 2 کان والے، 1 سر والے جانور اگر حلال ہونے لگے اور قیاس اتنی سستی چیز ہو جائے تو پھر تو کتا بھی حلال ہو جائے گا. کتا بھی حلال ہو جائے گا. تو دوسرا غیر مقلد آیا، کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو قیاس کیا ہے کہ وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جو دانت سے شکار کرتا ہے، جو جبرے سے شکار کرتا ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے، وہ تو حرام ہے. جو پنجے سے شکار نہیں کرتا ہے، جو دانت جبرے سے شکار نہیں کرتا ہے، وہ حلال ہے، اور اس جیسے دوسرے جانور بھی حلال ہے. میں کہا پھر گدھا تو شکار نہیں کرتا ہے، تو گدھے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بہت بخلا ہے وہ. پھر کہنے لگا نہیں ہم نے ایک قیاس اس کو کیا ہے کہ جس جانور کے کھر، سم ہوتا ہے نا کھر، جو پیر کے، جو گائے کے جو کھر ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بھینس کے بھی کھر ہوتے ہیں، ایک آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں یہ ہوتا ہے نا جگہ ہوتی ہے. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں کھر بولتے ہیں. تو وہ کھر والے جانور جو ہوتے ہیں، جس کے 2 کھر ہوتے ہیں، کھر والے جانور جو ہے حلال ہے. تو میں نے کہا اگر کھر والے جانور حرام ہے، حلال ہے، تو پھر تو سور بھی حلال ہونا چاہیے. تو بھائی وہ ایسا پھنسا ہے وہ، سمجھے، کہ اس کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ بولا میں صحیح جگہ پھنسا ہوں. میں نے کہا میاں حدیث محدثین کے کام کو ہم سراہتے ہیں، محدثین کے کام کے ہم انکار نہیں کرتے ہیں. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ جن ظالموں نے حدیث کے اندر موضوع من گڑت روایتیں پیش کر دی، ان محدثین نے اس کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا اور صحیح کو الگ کر دیا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن مسائل کا استخراج ان کا کام نہیں ہے. جی تو کہنے لگے آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ حلال ہے یا. بھلے میں کہا پہلے یہ کہو، اقرار کرو اس بات کا کہ ہمارے پاس دودھ کے، بھینس کے دودھ اور بھینس کے گوشت کے بارے میں حدیث نہیں ہے، پھر میں بتاؤں گا قیاس کیسے کیا ہمارے اکابر نے. تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے.
اسی طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، مدرسے میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسے میں، دال میں اگر مکھی گر جائے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اس کو پکڑ کے دال میں ڈبا دیتے تھے اور اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اور کہتے تھے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، سمجھے؟ تو اب مسئلہ یہ آ گیا مولانا کہ ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اب یہ ڈوب گیا، اب اس کے گرنے سے یہ مکھی دال ناپاک نہیں ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ سمجھے؟ اس کی کون سی دلیل ہے؟ تو ہمارے اکابر علماء کے خدمتوں پر قربان جائیے کہ ان لوگوں نے استخراج کر کے، انہوں نے اصول کے اور ضابطے کے تحت مسائل نکال کر کے ہمیں بتا دیا۔ آپ کسی بھی غیر مقلد سے پوچھئے کہ آپ کو اگر اہل حدیث ہونے کا اتنا ناز ہے تو یہ دال میں جو مکھی گری ہے یہ دال ناپاک ہے یا پاک؟ خالی اتنا مسئلہ حل کر دو، میں اہل حدیث ہو جاتا ہوں۔ تو جس طریقے سے ایک مکھی نے نمرود کو جوتے کھانے پہ مجبور کر دیا، صبح 100 جوتے شام کو 100 جوتے اس کے سر پہ پڑتے تھے، اسی طریقے سے ایک مکھی جو ہے غیر مقلد کی پوری عمارت کو گرا دیتی ہے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ دراصل اسلام میں دم مسفوح، بہنے والا جو خون ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں مولانا، اس سے جو خون نکلتا ہے بہنے والا خون، وہ خون ہمارے یہاں جائز ہے؟ وہ خون ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے کھانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دم مسفوح ہے۔ اسی دم مسفوح کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہا مکھی کے اندر دم مسفوح بہنے والا خون نہیں ہے، لہٰذا یہ اگر دال میں گر گئی ہے مکھی تو دال ناپاک۔ یہ ایک اصول بنایا کہ دم مسفوح جس کے اندر ہو وہ ناپاک ہے، جس میں دم مسفوح نہ ہو وہ ناپاک ہے۔ اب چونٹی گر گئی، اب آپ کو آسان ہو گیا مسئلہ کہ بھئی چونٹی میں دم مسفوح نہیں ہے۔ بھیڑ گر گیا، بھیڑ گرنے سے آپ بھیڑ کے اندر دیکھیے کہ سائنسداں بھیڑ کے بارے میں کیا تحقیق کرتے ہیں، کیا بھیڑ کے اندر بہنے والا خون ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، لہذا بھیڑ۔ ایک اصول بنایا، ایک اصول سے کتنے مسائل حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں اہل الرائے، اور جن لوگوں نے حدیث جمع کیا ہے ان کو کہتے ہیں اہل حدیث، سمجھے؟ تو جو لوگ رات دن اہل حدیث اور اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی وہ ہم سے بڑے جو ہے مقلد ہیں، وہ ہم تقلید کس سے کرتے ہیں؟ جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم تابعین کی تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلدین 1400 سال بعد لنگڑے مولوی کی تقلید کرتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک مدرسہ، ایک مدینے میں اور ایک مدرسہ عراق میں۔ مدینے کے مدرسے کے نگراں سعید ابن المسیب اور عراق کے مدرسے کے نگراں حضرت علقمہ اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، سمجھے؟ یہی دو مدرسے تھے، اور یہی وہ مدرسہ ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین فقہ کا انتہائی شاندار کارنامہ انجام دیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو علمی کارنامہ ہے وہ علم فقہ کی تدوین ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسند تدریس پر فائز ہوئے، سن 120 ہجری میں آپ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور آپ اپنے استاد کی جگہ پر تشریف لائے، تو آہستہ آہستہ آپ کی توجہ علم فقہ کی تدوین کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس سے قبل یہ علم اور اس کے مسائل جو نا موجود تھے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی مسائل تھے، ایسا کہ نہیں ہے، لیکن جب آپ مسند تدریس پر، مسند افتاء پر فائز ہوئے تو آہستہ آہستہ آپ کی توجہ کدھر ہوئی؟ علم فقہ کی تدوین کی طرف ہونے لگی۔ اور اس سے پہلے یہ علم اور اس کے مسائل موجود تھے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں تھے، مگر زیادہ تر ان مسائل کا انحصار قوت حفظ پر۔ مثال کے طور پر کوئی تابعی تھے، انہوں نے صحابہ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو صحابی کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا اسی کے مطابق عمل کر لیا، یا جو جیسا ان کو یاد تھا اس پر انہوں نے جو ہے کہ عمل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر انحصار جو ہے وہ قوت حفظ پر تھے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے غیر مرتب
اور عارضی یادداشت پر تھا، لیکن جب اسلامی تہذیب دور دور تک پھیل گئی مولانا اور دوسرے تہذیبوں کا اختلاط ہونے لگا، جس کے نتیجے میں نئے مسائل پیدا ہونے لگے اور لوگ وہ نئے مسائل لے کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ صلاحیت سے نوازا تھا اور نئے مسائل پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر علم فقہ کے اصول و ضوابط کو باضابطہ مدون صورت میں مرتب نہ کیا گیا تو یہ عارضی یادداشتیں یہ نئے نئے مسائل کے حل کے لیے ناکافی ہوگی۔ سمجھے؟ یہ ہوتا ہے مولا، جس انسان میں دین کا درد ہوتا ہے وہ دین کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کا محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کے بعد تابعین کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی نے 3 قرن 300 سال کی گارنٹی دی کہ ان 300 سال میں اچھے لوگ زیادہ ہوں گے، برے لوگ کم ہوں گے، لیکن 300 سال کے بعد کی گارنٹی تو اللہ کے نبی نے دی نہیں ہے۔ لہذا پھر مسائل خلط ملط ہوں گے اور اصول و ضوابط جب نہیں ہوں گے اور پرانی یادیں اور پرانی باتیں جب قلم بند نہیں کیا جائے گا، آگے چل کر کے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ تدوین فقہ کا بیڑا اٹھایا اور اس عظیم الشان کام کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کیا۔ جیسے ایک مصنف کتاب لکھتا ہے، وہ رات دن محنت کرتا ہے، یہاں سے یہ کتاب دیکھا، وہ کتاب دیکھا، یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، اور تمام کو ڈھونڈنے کے چھاننے کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچتا ہے عالم اس کو اپنے قلم سے کاپی پہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان کام کو صرف اپنے حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر قسم کے ضعف اور نقص سے محفوظ رکھنے کے لیے اور قرآن و سنت کے عین روح کے مطابق بنانے کے لیے مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور مجتہدانہ صلاحیت رکھنے والے 40 ائمہ وقت کی خدمات کو آپ نے حاصل کیا۔ کتنے ائمہ کو بلایا آپ نے؟ 40 ائمہ کو بلایا آپ نے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے کرتے تھے؟ وہ 40 کے 40 احباب کو ایک مجلس میں بٹھاتے تھے اور خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال قائم فرماتے تھے اور پھر اہل مجلس کو کہتے تھے کہ اس مسئلے پر آپ لوگ جواب دیجئے، تو پھر اہل مجلس کھل کر کے اس مسئلہ پر بحث کرتے تھے اور یہ بحث اتنی وسیع اور آزادانہ ماحول میں کہ نہ کسی سے رعایت کی جاتی تھی اور نہ کسی کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ہوتا نا تھوڑا سا نظریاتی اختلاف ہو جائے تو ہم بات بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے وسیع میدان میں کام کرتے تھے کہ کسی سے کسی کو ناراضگی نہیں ہوتی تھی اور اگر کسی کے بات پر کوئی تردید کرتا تھا تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے تندہی کے ساتھ صبر و ضبط کے ساتھ ان کی آراء سنتے تھے اور اگر اس مسئلے میں اتفاق ہو جاتا تو فوراً وہ مسئلہ لکھ لیا جاتا تھا اور اختلاف کی صورت میں یہ بحث ایک ہی دن میں ختم نہیں بلکہ کئی دنوں تک یہ مسئلہ جاری رہتا اور سب سے آخر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایسی رائے بیان فرماتے تھے کہ سبھی لوگ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کوئی تقریر فرماتے تھے لیکن بعض حضرات ان کی رائے سے اختلاف رکھتے تھے، تو جب کسی مسئلے پر تمام لوگ متفق نہیں ہوتے تھے تو ایسی صورت میں اصل مسئلہ کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کو بھی تحریر کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے ہدایہ کے اندر آپ نے ابھی در مختار جو ہے اس میں بھی آپ پڑھیں گے، سمجھے، اور فتاویٰ کی دوسری کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ایک مسئلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں لیکن قول فیصل یہ ہے، راجح قول یہ ہے۔ امام ظفر کچھ اور کہتے ہیں، دوسرے لوگ کچھ اور کہتے ہیں، ابو اللیث کچھ اور کہتے ہیں، سمجھے، لیکن ابو عبداللہ بن مبارک کچھ اور کہتے ہیں، لیکن قول راجح یہ ہے۔ اور بعض جگہ ایسا بھی ہوتا مولانا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر کے ان کے شاگردوں کا قول اختیار کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مرور زمانہ کی وجہ سے ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے
پھر دوسرے رائے کو اختیار کیا جاتا ہے جس کو آپ نے رسم المفتی میں پڑھا ہے، من لم یعرف الزمان فہو جاہل، جو انسان زمانے کے احوال کو نہ جانتا ہو، زمانے کے احوال سے باخبر نہ ہو تو وہ جاہل ہے، وہ مفتی صاحب نہیں ہے۔ میں نے پڑھایا تھا نا آپ لوگوں کو یہ، کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رائے کا اختلاف باقی رہتا تھا، ایسی صورت میں اصل مسئلہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اختلاف رائے بھی لکھ دیا جاتا تھا، اور وہ خلوص اللہیت کے عظیم ہستیاں تھیں بھائی، ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ خلوص اللہیت کے عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شرکت کی۔ ان میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حضرت داؤد بن نصیر الطائی، حضرت اسد بن عمر، حضرت یوسف بن خالد تیمی، حضرت یحییٰ ابن ابی زائد، اور عافیہ بن یزید ازدی، ابو علی نمری، علی مسحر، قاسم بن معن، حفص بن غیاث، حبان، مندل، حضرت فضیل بن عیاض جیسے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجود تھے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں غلطی کا شائبہ کیوں نہیں ہے؟ زیادہ تر اس لیے کہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف جیسے، امام ظفر جیسے قیاس اور اجتہاد کے ماہرین لوگ موجود تھے جی، اور یحییٰ بن زکریا اور زید ابن زائدہ اور حفص بن غیاث اور حبان جیسے حدیث کے ماہرین بھی آپ کے پاس تھے جی۔ آپ کے پاس اہل الرائے اور اہل الحدیث یعنی محدثین بھی اور فقہا بھی بڑے پائے کے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا ہے جی۔ اے اللہ، تو آج کل لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں نا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، ارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر 1000 مسئلے کا استخراج کیا ہے تو ایک آدھ مسئلے میں تھوڑا سا جھول رہ گیا، لیکن اگر تم نے 10 مسئلے میں استخراج کیا تمہارے 9 غلط ہیں۔ اب بتاؤ، جن کے 1000 میں کہیں تھوڑی سی چوک رہ گئی تو ان کی مانی جائے، جس کے 10 میں سے 9 غلط ہو اس کی مانی جائے؟ تو یہ ایسے جو ہے نا گد اللذیذ خردماغ لوگ ہوتے ہیں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام لوگوں کو، فضیل بن عیاض جیسے زہد و تقوی والے لوگوں کو لے کر کے یہ کام کیا ہے، سمجھے؟ اس لیے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ انسان منمانی کر سکتا ہے، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ جو کام ہوا ہے مولانا، یہ کام مسلسل 22 سال کام ہوا ہے ہمیں، تب جا کر کے ایک عظیم انسائکلوپیڈیا تیار ہوا، ایک موسوعہ تیار ہوا ہے، سمجھے؟ اور اس موسوعہ میں 83,000 دفعات ہیں۔ کتنے ہزار ہیں؟ 83,000، اور جس میں 38,000 مسائل جو ہیں وہ عبادات سے متعلق ہیں، اور 45,000 معاملات اور عقوبات سے متعلق ہیں، اور اس میں انسان کے دنیاوی کاروبار کے متعلق اصول و ضوابط اور معاشیات و سیاسیات کے متعلق تمام بنیادی اجتماعی امور موجود ہیں۔ بلکہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر مسائل مدون کیے ہیں ان کی تعداد 12,90,000 سے بھی زائد ہے، لیکن علامہ قردری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کی تعداد 6 لاکھ سے زائد لکھا ہے جی۔ اور امام صاحب کی اسی فقہ کا نام جو ہے کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، جس میں 40 علماء کرام نے مل کر کام کیا ہے، اور وہ فقہ جس کا جو ہے کہ چرچا، جس کا شہرہ پورے عالم میں ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر حسین گیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 16 آنے میں سے 14 آنا دنیا میں حنفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ ہم لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ امام شافعی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فقہ میں ہم کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی۔ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ
یہ اتنے بڑے آدمی ہونا معمولی آدمی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ